کرتے ہو، کھجور لگاتا داتا ہے، پوتا آ کے اسے دیکھتے ہیں، اتنی جلدی باپ بھی بن گیا، کہا نظر تو ڈالی، جب جا کے دیکھا گیا دعائے نبوت کی تاثیر تھی، چند دن قبل جن کھجور کی کلموں کو رحمت عالم نے نصب فرمایا وہ کلمے نہ رہی، وہ پھل آور باغ بن چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانے کے لیے توشہ ختم ہو گیا، کہا کچھ ہے؟ حضور میرے اس توشہ دان میرے اس تھیلے چند کھجوریں، شرائے احادیث نے ان کی تعداد بھی لکھی، بعض فرماتے 10 عدد اور بعض نے کہا 21 کے قریب کھجوریں تھی۔ رحمت عالم نے برکت والا ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، اب دعائے نبوت کی تاثیر دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہی تھیلا جس میں 21 یا 10 چند کھجوریں تھی، آقا جان فرمانے لگے لشکر والوں کو کہو 10 کی ٹولیاں بنا کے آئیں اور کھجوریں کھائیں۔ ابو ہریرہ اسے کھولنا نہیں، دیکھنا نہیں ہے، بھر بھر کے پلاتے رہو، کھلاتے رہو، 10 کے ٹولے آتے، آپ انہیں کھجوریں کھلاتے، سینکڑوں کا لشکر سیر ہو کے گیا۔ پھر یہی نہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کی آخری 1.5 سال کے قریب جتنا وقت گزرا اس تھیلے میں سے حضرت ابو ہریرہ کہتے میں کھاتا، گھر والوں کو کھلاتا رہا، مسافروں کو خدمت کرتا رہا، اسی میں سے صدقہ خیرات کرتا رہا، اسی میں سے اللہ کے راستے میں لٹاتا رہا، تھیلے سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ آقا جان اس حیات سے اگلی حیات میں تشریف لے گئے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ 2.25 سالہ دور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہے، دور صدیقی کے 2.25 سال اس تھیلے سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا، بانٹتا رہا، مسافروں کو دیتا رہا، راہ خدا میں خیرات کرتا رہا، کھجوریں کم نہیں ہوئی۔ اگلا دور فاروقی آیا، کھجوریں نکالتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ دور فاروقی میں وہ کم نہیں ہوئی، 10 سالہ دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد مسند خلافت پہ 30 نمبر پہ خلیفہ آئے، رسول اللہ کے دوہرے داماد حضرت سیدنا بولے ترتیب خلافت یاد ہو، پہلے نمبر کے خلیفہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو ہمت دے، سب بول پڑے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، اس لیے کہ خلافت کی بنیاد اقربیت پر نہیں ہے کہ قریبی کون تھا، افضلیت پر ہے، چونکہ رسول اللہ کے جانے کے بعد جنم لیتا ہے، قریب ایک نیا رنگ نکل رہا ہے۔ ہاں جی، خلافت، نماز کی خلافت کے اعتبار سے تو حضرت ابو بکر ہی خلیفہ ہیں، البتہ ولایت کی خلافت مولا علی پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ تمہیں کس نے سبق پڑھایا کہ خلافت کی تقسیم کرو؟ حضرت صدیق اکبر من کل الوجوہ، ہر جہت سے، ہر نوعیت سے، ہر اعتبار سے خلیفہ اول ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد چونکہ امت میں سب سے افضل حضرت فاروق اعظم تھے، اس لیے وہ دوسرے نمبر کے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کے بعد چونکہ سب سے افضل حضرت عثمان غنی تھے، اس لیے وہ خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان کے بعد
چونکہ سب سے افضل اب حضرت علی تھے اس لیے آپ خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 12 سال گزرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے سے کھجوریں کھاتا رہا, اللہ کے راستے میں لٹاتا رہا, کھجوریں کم نہیں ہوئیں. بلاخر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا حادثہ پیش آیا, اس تصادم اور اس حادثے میں کہیں وہ تھیلا گم ہو گیا, پھر نہیں پتا چلا وہ کہاں گیا. عرض کر رہا ہوں نبوت کی دعا کی تاثیر دیکھیے. حضور کی زندگی کے تقریباً 1.5 سال, حضرت ابو بکر کی خلافت کے 2.25 سال, حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال, تقریباً یہ زمانہ 24-25 سال بنتا ہے. 24-25 سال تک اس تھیلے سے کھجوریں نکالتے رہے, تقسیم کرتے رہے, کھجوریں کم نہیں ہوئیں. ان میں تاثیر کہاں سے آئی؟ یہ تو 10 یا 21 کھجوریں تھیں, اتنی بڑھوتری کہاں سے آئی؟ شرح احادیث نے بعض نے اس کی تعداد میں نقل کی. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کتنی ہوں گی؟ کہا 50 وسق کے قریب ہوں گی. آج کے محتاط اندازے کے مطابق اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تقریباً 1500 من بنتا ہے. اتنی تاثیر کہاں سے آئی؟ اس کے پیچھے رسول اللہ کی مبارک دعا کا اثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرض کر رہا دعا میں بڑی تاثیر ہے. پھر اگر دعا رسول اللہ کی ہو پھر تو اور تاثیر ہے. پھر جس کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھے ہوں تو ید مصطفیٰ کی تاثیر الگ. بھلا یہ کوئی ہاتھ عام ہے؟ اگر چاند کو اشارہ ہو وہ قدموں کا کھلونا بن جائے, شجروں کو اشارہ ہو وہ زمین کو چیر کر حضور کے قدموں پہ آ جائیں, پتھروں کو اشارہ ہو وہ حجر کلمہ پڑھ لیں, جانوروں کو اشارہ ہو وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے دیں. ید مصطفیٰ کی تاثیر الگ, لسان نبوت کی تاثیر الگ, الفاظ نبوت کی تاثیر الگ, توجہات ہی تاثیر جمع ہیں. اللہ فرماتے ہیں وصلی علیہم, حضور ان کے لیے آپ دعائیں کریں. ان صلاتک سکن لہم, آپ کی دعا صرف تسکین نہیں سراپا تسکین ہے, صرف تسکین نہیں سراپا تسکین ہے. اب سوال یہ ہے وہ خوش نصیب کون ہیں جنہیں نبوت کی دعائیں ملی؟ تو ایک بغیر سوچے سمجھے اولاً جو ذہن میں جواب آتا ہے جن کے لیے یہ حکم آیا حضور ان کے لیے دعائیں دیں, وہ وہی لوگ تھے جو حضور کے سفر و حضر کے ساتھی تھے, جنہوں نے نمازیں حضور کے ساتھ پڑھی, جنہوں نے آمین حضور کی دعاؤں پہ کہی, جو حضور کے سجود اور رکوع کے ساتھی تھے. آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ ہمت کریں, جنہیں نبوت کی دعائیں ملیں وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اب سطحی ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو تو دعائیں ملی, ہم کیا کریں؟ آج کے کسی امتی کا دل کرے میں بھی حضور کی دعا میں شریک مجھے مل جائے. تو آج کی مجلس کی مناسبت سے 4 موقع عرض کرتا ہوں جنہیں رسول اللہ کی دعائیں مل سکتی ہیں. نمبر 1, کوشش کریں گے اگر اس پہ ہمارا عمل ہو تو اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں, اگر عمل میں کوتاہی ہو تو ہم رسول اللہ کی دعا کی تاثیر لینے کے لیے ان 4 اعمال میں شامل ہو سکتے ہیں. آقا جان فرماتے ہیں جو حضور کی سنت کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے نبوت کی دعائیں ہیں. ایک روایت میں نماز عصر کی سنتوں کا ذکر کیا گیا. عصر کے 4 فرض پڑھنے سے قبل 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے, جسے ہم کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ کی پابندی سے انہیں رسول اللہ کی دعا ملتی ہے. نمبر 2, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرے, نرمی کرے, نرمی ڈھونڈے, آسانی ڈھونڈے, انہیں بھی اللہ کے نبی کی دعا ملتی ہے. آج ہم نے ہر معاملے میں تنگی کر دی. دفتر والا ہے اپنے عملے پہ آسانی کرے, نکاح کے معاملات ہیں اپنے معاملات میں ہم آسانی لائیں. بڑی بڑی جوان بہنیں صرف اسی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہتی, جہیز کا سامان نہیں,
بچی والوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، آسانی بڑھیں گے، پیچھے رسول اللہ کی دعا ملے گی۔ نمبر 3، ایسا وہ جوڑا میاں بیوی جو رات قیام اللیل، جو رات کو اٹھے قیام اللیل کی جنہیں عادت ہو، تہجد کے لیے اٹھے۔ اللہ کے حبیب فرماتی اللہ اس جوڑے کو دیکھ اٹھے تو بیوی کو جگائے، بیوی اٹھے تو شوہر کو جگائے۔ زمانہ سو رہا ہے، یہ تنہائی اور خلوت میں اپنے رب سے اپنی کال ملائیں، تہجد پڑھے، اس وقت استغفار کریں۔ پیچھے تاثیر کیا ہے؟ نبوت کی وہ دعا جس میں صحابہ کرام شریک ہوئے وہ انہیں بھی مل جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز، آج کی ہماری مجلس کی مناسبت سے آمینہ کے لال فرماتے ہیں نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها وأداها كما سمعها۔ اللہ اس بندے کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے۔ سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، میرے فرامین کو سنا، فحافظها، پھر اسے محفوظ بھی کیا، یاد کیا، ووعاها، اسے اپنے پاس محفوظ کیا، پھر یہیں تک بند نہیں، رکا نہیں، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جیسے سنا ہے ویسے اسے آگے اسے پہنچائے، اس امانت کو آگے پہنچائے۔ میرے اس سال فارغ ہونے والے دورہ حدیث شریف کے ساتھیوں، آپ کو مبارک ہو۔ فارغ ہونے والی فاضلات بہنیں، آپ کو مبارک ہو۔ تشریف لانے والے سامعین، آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے دعائے نبوت کی تاثیر دیکھنی ہو، ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، ذرا نظریں ان کے چہروں پہ ڈالو تو نظر اللہ عبدا کا آپ کو مفہوم سمجھ آئے۔ یہ نبوت کی دعا کی تاثیر تو ہے، اللہ انہیں خوش رکھ رہا ہے۔ 15,000 روپیہ تنخواہ ہے، بل 30,000 آ چکا ہے، گیس کا بل پتہ نہیں کتنا، دودھ کے خرچے پتہ نہیں کتنے، لیکن خوشحال زندگی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ، لباس بڑا صاف ستھرا ہے۔ یہ احادیث کی برکت ہے، اس کے پیچھے نبوت کی دعا کی تاثیر ہے۔ ہم کوشش کریں، چونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، پھر اگر رسول اللہ کی دعا ہو تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ 4 عمل آپ سے عرض کیے ہیں، اگر ان پہ پابندی کر لیں تو نبوت کی دعا میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان 4 دعاؤں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔